اچھا اب تو الہی بخان مجھے بتائیں بھائی آگے کیا کیریکٹر کے بارے میں تھوڑا سا انفولڈ کریں نا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس کیریکٹر کے ساتھ, آپ کے کیریکٹر کے ساتھ. گھر واپس آئیں گے, کیا ہوگا پھر, دوبارہ گھر میں رہ لیں گے, کزن ساتھ ہوگی, کزن کی شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ ویل میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا, واٹ ڈو یو تھنک کیا ہونا چاہیے اس کس ٹائپ کے کردار؟ جو نہیں ہونا چاہیے وہ شادی دونوں کی نہیں ہونی چاہیے, جو ان کو سلوشن لگ رہا ہے. I completely agree with that, but let's wait and watch what's going to happen. اس کو میں تھوڑا آپ کو کیوریوسٹی آپ کی رکھوں گا میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم ریئلائز تو نہیں کرو گے الہی. مجھے اگر ہونا چاہیے ایز اے ویورز پوائنٹ آف ویو تو I'll obviously say کہ شادی نہیں ہونی چاہیے, بیکاز جو ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ if she's going through that تو اس کو پورا ریڈیمپشن کا اس کو دینا چاہیے کہ وہ اس پہ فوکس کرے اپنے اوپر, اپنے کریئر کے اوپر, اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر. اینڈ جو ذیشان کا کردار ہے اس کو بھی آنے کے ایک ریئلائزیشن تو ہٹ ہوئی ہے جو دکھ رہا ہے, اور آگے بھی اس کو ریئلائزیشن ہٹ اگر ہوگی تو اس کو بھی چانس دینا چاہیے ٹو لیو ہز اون لائف. اینڈ آئی تھنک ان کی ایج جو تھی بہت ہی کم ایج تھی, دے ور انڈر ایج اینڈ دے ول لرن مور فرام دی لائف ایز ویل وین دے گرو اپ. وہ جو تمہاری وہ جو لائن ہے نا, نرم نرم انگلیوں سے, ہاتھ سے, مجھے لگتا ہے تمہیں پیار ہو جائے گا تم دونوں کو. نہیں نہیں, کوئی چانس نہیں, ایسا ہو سکتا ہے اس کیریکٹر سے کسی کو پیار نہیں ہو سکتا. نہیں, جب یہ ریئلائزیشن اس میں ہوگی, اچھا انسان بن جائے گا تو وہ دیکھے گی لڑکی کے بھائی. نہیں نہیں, ایسا کوئی چانس نہیں. ذیشان مجھے بتاؤ, ذیشان دیکھا اگین سوری میں تو ذیشان ہی منہ پہ آتا ہے, لیکن جو ماں کے ساتھ سین تھا بہت خوبصورت, جس طرح ہاسٹل سے بھاگ کے آئے تو اور جس طرح ماں سے ملنا چاہ رہے تھے اور تمہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا, وہ سین بتاؤ کیسے شوٹ کیا تھا؟ اچھا پریکٹس کی یہ جو سین تھا, ہاسٹل والا جو سین تھا, سارے سیکوینس ہاسٹل کے وہ ہوئے تھے لائک 2 ہفتے پہلے ابھی شوٹ ہوئے ہیں نا, جو آنے ہو گئے ہیں 2-2.5 ہفتے پہلے. اور جو وہ ماں سے ملنے والا سین وہ تقریباً 3 مہینے پہلے شوٹ ہوا تھا. سو وائل وی آر ڈوئنگ دیٹ, تو مجھے اسکرپٹ تو میں نے پڑھی تھی لیکن ایگزیکیوشن کو مجھے پتا نہیں تھا کہ ہم کس طریقے سے کس لیول تک اس کو لے جائیں گے ڈیورنگ دا ہاسٹل والا سین. تو آفٹر دیٹ مجھے بس یہ تھا کہ آئی جسٹ کیم ان اینڈ آئی واز اسکیپ فرام دا ہاسٹل, ڈرا ہوا, سہما ہوا, ریئلائزیشن. اچھا فرینڈس کا کیا ری ایکشن ہے؟ ویسے ٹیز تو نہیں کرتے کہ یار تمہارا رول یہ دیکھو ہاسٹل میں کیا ہو رہا ہے, یا یہ کہ اپریشیٹ کر, بیکاز آئی وانٹ ٹو نو کہ جین زی کا کیا ری ایکشن ہے کہ جب آپ ایسے کیریکٹرز کرتے ہیں تو آپ کو وہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسے ایشوز پہ بات ہونی چاہیے. اور پیپل آر انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ دیکھیں نا, یوزلی ڈراما تو پہلے ایپیسوڈ سے یعنی ہٹ جا رہا تھا, لیکن ایپیسوڈ 9 سے اس نے کیچ پکڑی ہے بہت زیادہ, ایپیسوڈ 9 اینڈ 10 سے. وہ اسی لیے کیونکہ یہ زیادہ بیس ذیشان پہ تھا اینڈ پیپل کین ریلیٹ ود دیٹ فرام دا پیرنٹس ٹو دا جین زیز, اور ساروں نے praising the performance and is praising whatever happened. بھائی ذیشان مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بات صحیح ہے, ڈراما جو صحیح پک اپ ہوا ہے نا یہ ان دونوں کی, نہیں اب یہ تم اسی ایج میں ہو نا, ٹین ایجز میں ہی ہو. اب مجھے بتاؤ کہ یہ واقعی ایک خراب کیریکٹر اس کو کہہ سکتے ہیں, یا اس ایج میں اس طرح کی فیلنگز آ جاتی ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, بچوں میں یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بڑا اٹریکشن. تم نے کیسے انالائز کیا ہے, کیونکہ تم خود ہی اس فیز میں ابھی ہو؟ یہ جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی بہت نظر ہونی چاہیے بچوں پہ, کیونکہ ٹین ایج ایک ایسی ایج ہے جس میں آنے کے یا پھر بچہ بگڑ گیا یا پھر سدھر گیا, اس کے بعد ہی اس کی لائف کیری آن ہوتی ہے. تو آپ نے ایسے ڈرامے میں دیکھا ہوگا کہ اسپیشلی ایک 2nd یا 3rd ایپیسوڈ میں سین تھا جب وہ دوست ہوتے ہیں ذیشان کے, اور وہ چاچی کے بارے میں کچھ بکواس بات کرتے ہیں. سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے اس کردار پہ, اپنی دوستوں کا وغیرہ. اینڈ دین اباؤٹ ہز فادر ایز ویل, لائک فادر کی ایکٹیویٹیز بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اس پہ, جو اس کی پرسنالٹی وہ بچے پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. سو اس کو جتنی یعنی کہ اس کی برائی اس کو کبھی نہیں بتائے گی, اس کی اچھائی اس کو بتائے گی گڈ 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 گڈ, لیکن بیڈ جو تھا وہ نہیں بتایا گیا کہ یو بیڈ ان دیٹ, بیڈ ان دیٹ, بیڈ ان دیٹ. تو وہ اگر آئی بلیو کہ لڑکا ہو یا لڑکی, آپ کو ان کے ساتھ پراپر بات کرنی چاہیے, کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, جو کمیونیکیشن گیپ بالکل پیرنٹس میں ہونا چاہیے, اور کمیونیکیشن گیپ آئی گیس سبلنگز میں, آپ کے فرینڈس میں بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ کافی چیزیں جو شاید پیرنٹس کو اب نہیں شیئر کر سکتے, وہ ان کے تھرو آپ اور فیملیز کو کانشیس رہنا چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ ہر وقت جو ہے نا تھوڑا گھبرائے رکھیں ان کو کہ جی بیٹا ایسی کبھی بات نہیں ہونی چاہیے, کبھی ایسی ڈسٹینس ہونا چاہیے بہرحال. مطلب بڑے کانشیس نہیں ہوتے نا, وہ ریلیکس ہوتے ہیں, ارے بھائی کی طرح ہیں, بہن کی طرح ہیں, لیکن بھائی بہن نہیں. ویسے نظیہ مجھے بتائیں کہ ڈسٹینس ہونا چاہیے, ویسے کزنس تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں, بڑوں کو ان کو کانشیس رکھنا چاہیے اور ایک نظر رکھنی چاہیے. ہاں نظیہ ہے نا, نظیہ سوری پھر سے ریپیٹ کیے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل تو جو جنریشن یہ والی ہے یہ تو ایٹنگ آؤٹ بھی ہوتی ہے, سب چیز ہینگ آؤٹ بھی کرتے ہیں. تو آپ واقعی کیا سمجھتی ہیں اس کیس کے بعد, یہ جو آپ نے کیا پورٹرے, کہ ایک ڈسٹینس بہرحال ہونا چاہیے کزنس کے درمیان بھی؟
यस बिल्कुल एक डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली देयर नॉट ब्लड मतलब ब्लड रिलेटेड है बट देयर नॉट सिबलिंग्स तो सिबलिंग्स और कजिन्स में फर्क होता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अच्छा ज़ीशान तुम्हारा जो समझ अभी जहाँ तुम बिल्कुल खामोश हो अब अपने साथ जब हरासमेंट हुई है हॉस्टल में लड़कों ने की है तो सोचता है वो कि देखो मैंने यही अपनी कज़न के साथ किया था वो बेबस थी और मैं इसको जो है मैं कैसे इसका फ़ायदा लेता था और इसको कैसे टॉर्चर करता था उसके जहन में क्या चल रहा है वो खुद को देख रहा है वो बेसिकली एक हमने सीन किया था जब वो सीढ़ियों से भागता आता है पीछे लड़के उसको डराने के लिए और वहां रुकता है और वो ऊपर देखता है तो उसको लड़के थोड़ी देर के लिए वो खुद को देख रहा होता है जैसे उसने सिद्रा को ऊपर से डराया था जो भी किया था सो ही इज एग्जैक्टली रियलाइजिंग वो बेड पे भी होता है पूरे थॉट में होता है लाइक व्हाट आई डिड ये सारा जो उसका कारमा हो रहा है एंड यस आप देखेंगे आगे कि किस तरीके से यानी कि स्टोरी डेवलप होती है लेकिन वो कामा को रियलाइज करने की अभी एज नहीं है अभी और गलतियां करने की है मैं ये समझता हूं इसको ठीक ठाक पड़ी है भाई हाँ पड़ी है लेकिन वो एज अभी ये नहीं है ना इसकी एज से निकले अच्छा नज़िया तुम एक बात बताओ मुझे आई थिंक सो कि तजुर्बा जो होता है वो उम्र से नहीं आता हालात से आता है एंड जो हालात इसके ऊपर गुजरे हैं तो इसको काफी चीजें समझ आ गई हैं कि यानी कि जो हुआ मैंने जो किया वो बहुत गलत है एंड अब ऐसे ऐसे यू सी हाउ देखा कैसे आगे की कहानी हम पूछ रहे हैं तुमसे और तुम बता भी जा रहे हो उसको वही हो गया नहीं दिखा रहे हैं मैं कह रहा हूं कि आगे आप देखिएगा क्या होगा हाँ नज़िया तो मुझे एक बात बताओ और ये मैं इलाही बख्श आपसे भी पूछूंगी कि ये जो लैला है ये वाकई कामचोर है कि इससे YouTube से भी कभी कोई सही रेसिपी नहीं बनती इससे कुछ बनता ही नहीं या वाकई मजबूर है अब तो उसने वो कहते ना घर में मैली भी रहने लगी है हाँ जी नहा धो भी नहीं रही कपड़े भी नहीं चेंज कर रही जैसी प्राइवेसी वाले होते ना प्राइवेसी की जी अब अपना घर है जो मर्जी पहन लो ना उसने सजना सवरना खत्म कर दिया है जी खाना भी नहीं उससे बन रहा तो क्या चाची कामचोर है या बेचारी मजबूर है अब तो थोड़ी कामचोर टाइप लग रही है नहीं वो कामचोर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि द थिंग इज दैट उन्होंने कभी शायद सीखा नहीं होगा बस कर तो दो अब जब वो सीख रही है अपने हस्बैंड नहीं हमारी चाची की बात नहीं हो रही ड्रामे में चाची की बात हो रही है अब देखो नए घर में आए हैं सब कुछ है फिर भी खाना नहीं बन रहा जल गया तो दोबारा भी नहीं बनाया ये तो गलत है ना चाचू बुराई करो चाचू तुम्हारा बहुत अच्छा है ये चाची सही नहीं है नहीं दोनों बहुत अच्छे यार इतना पॉलिटिकली करेक्ट ड्रामे में भी तो इससे मतलब तुम बहुत आगे जाओगी ऑफर्स आ रही है इस ड्रामे के बाद दोनों को नहीं उससे से पूछने दो ना वो चाची के बारे में क्या कहते हैं इलाही बख्श तुम बताओ भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट कि हर किरदार के प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाए गए हैं क्या इसमें अच्छाई है क्या इसमें बुराई है तो यस यानी कि कभी ऐसा नहीं होता कि एक किरदार कंप्लीटली ग्रीन फ्लैग हो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है एंड यस चाची की अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि शी वाज रेज्ड लाइक अ प्रिंसेस इन अ हाउस और अब उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको फेस आ रही है कि मैरिड लाइफ एंड द सिंगल लाइफ इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग एंड शी इज नॉट अ बैड कैरेक्टर शी वांट्स टू लर्न बट यस वो है चीज जो उसने कभी की नहीं है तो उसको थोड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है फोकस का प्रॉब्लम है थोड़ा सा ना फोकस नहीं खाना जल जाता है हर चीज जल जाती है तो फोकस का मसला है बट हाउ डू यू बैलेंस एजुकेशन पढ़ाई इलाही बख्श आप बेटा बताओ क्या पढ़ रहे हो और क्योंकि मुझे पता है ना ड्रामे में टाइम बहुत लगता है कैसे इसको बैलेंस करते हो जी नादिया जी मैंने एक्चुअली अभी मैंने कंप्लीट की थी अपनी नापा से जी नापा से मैंने थिएटर किया मैंने वहां से मेरा डिप्लोमा अभी मुकम्मल हुआ था वहां से और साथ ही फिर मुझे यानी कि अभी हुआ है 2024 के मिड में और मुझे